سورہ انفال کے مشکل الفاظ کو پڑھنا سیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بحفظ و ایمان ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خاص کرم عطا فرمائے۔ آج کے اس لیسن میں ہم پڑھنے لگے ہیں سورہ انفال۔ یہ پارہ نمبر 9 میں آتی ہے اور 10 میں مکمل ہو جاتی ہے۔ آج اس سورت کی مختلف آیات پڑھیں گے۔ آیت نمبر 7، آیت نمبر 13، آیت نمبر 22، 34 اور 48۔ ان میں جو مشکلیں ہمیں پیش آتی ہیں ان الفاظ کو آج ہم دہرائیں گے۔ چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 7 دیکھیے۔ یہاں پر آپ دیکھیے اس لفظ پر طائفتین، اس کو کیسے پڑھا جائے گا، کیونکہ طا سے پہلے 3 حرف ایسے ہیں کہ جن کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں آ رہی، یا الف اور لام، کیا ان کو پڑھا جائے گا؟ اور اگر نہیں تو وہ کیوں؟ اور یہ کہ مدہ آنے کی وجہ سے یہاں پر مدہ کون سی ہے اور اس کو کتنی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، دال کو نہایت نرمی کے ساتھ اور اللہ کے نام سے پہلے اگر پہلے والے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو تو اللہ کا نام موٹا پڑھا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ احدى الطائفتين، یا بھی نہیں پڑھی جائے گی، الف بھی نہیں پڑھی جائے گی اور لام کو بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ دال کو ہم نے ڈائریکٹ طا کے ساتھ ملانا ہے، کیونکہ طا تشدید والا لفظ ہے اور یہ تشدید حقیقی تشدید ہے، لہٰذا ہم نے ان الفاظ کو چھوڑ دینا ہے جن کے اوپر کسی بھی قسم کی حرکت نہیں آئی۔ تو یہ پڑھا جائے گا احدى الطائفتين۔ مدہ ہے اور حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو لہٰذا کہ یہاں پر یہ مدہ مد متصل ہے اور اس کو 4 یا 5 علی کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ۔ نیکسٹ آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 13، یہاں پر آپ دیکھ لیجئے شین ہے اور مدہ بھی ہے اور آگے بالکل قاف آ چکا ہے، تو اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ اور اللہ کا نام یہاں پر موٹا پڑھا جائے گا یا باریک پڑھا جائے گا؟ اور ٹھیک اس سے آگے دیکھیے نون ساکنہ کے بعد بھی یا آ رہا ہے، تو یہاں پر یہ جو شد ہے یہ حقیقی ہے یا عارضی ہے، اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا، بِأَنَّ، یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ گنہ کرنا ہے، کیونکہ نون کے اوپر حقیقی تشدید آ چکی ہے۔ اور آگے ہی دیکھیے ادغام ہے، ہا کے بعد میم ہے، بِأَنَّهُمْ، ٹھیک ہے۔ پھر آگے شاقوا، قاف کو موٹا پڑھا جائے گا اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ شین کو قاف کے ساتھ ملانا ہے، کیونکہ قاف پر تشدید آ چکی ہے۔ اور آگے پڑھتے ہیں۔ اب قاف کے اوپر پیش آنے کی وجہ سے اللہ کا نام موٹا پڑھا جائے گا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، آگے وقف جائز ہے، ہم نے رسولہ نہیں کرنا، صرف کیا کرنا ہے؟ حرکت کو الٹا پیش کو ہم نے گرا دینا ہے، ہا کو ہم نے باقی رکھنا ہے۔ وَرَسُولَهُ، آگے بڑھتے ہیں۔ نون ساکنہ کے بعد یا ہے اور یہ یا جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ ادغام مع گنہ ہم نے پڑھنا ہے، یعنی کہ ادغام بھی کرنا ہے اور ہم نے گنہ بھی کرنا ہے، اور یہ جو تشدید ہے یہ عارضی تشدید کہلائے گی، کیونکہ یہ نون ساکنہ کی وجہ سے آئی ہے۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وَمَن، آواز ناک کے بانسے سے ادا ہوگی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ، يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہاں پر ہم نے اب کیا کرنا ہے؟ رسولہ، یعنی کہ الٹا پیش کو ہم نے یہاں پر پڑھنا ہے، کیونکہ آگے کوئی بھی حرکت یا کوئی بھی وقف جو ہے وہ نہیں آیا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، دوبارہ پڑھتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 22 کی طرف۔ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے نون پر بھی تشدید ہے، اس کے بعد شین ہے، را پر تشدید ہے، درمیان میں آنے والا الف اور لام بالکل خالی ہے، اور دال پر تشدید آ چکی ہے۔ تو یہ تینوں کی تینوں تشدید حقیقی تشدید ہے، یعنی کہ اس حرف کی حقیقت کی تشدید ہے، اور ان میں سے ہر ایک حرف 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، یعنی کہ را کو بھی 2 مرتبہ پڑھیں گے، دال کو بھی 2 مرتبہ پڑھیں گے، نون کو بھی 2 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ اس وجہ سے کیونکہ تشدید کا لفظ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے لفظ کی حرکت کے ساتھ، دوسری مرتبہ اپنی ذاتی حرکت کے ساتھ، تو ٹھیک اسی طرح سے یہاں پر بھی ہر ایک حرف کو 2 مرتبہ ہم نے پڑھنا ہے۔ اور یہاں پر یہ جو مدہ ہے یہ مدہ لازم ہے، یعنی کہ یہ لازم مدہ ہے، اور اس کو ہم نے 4 یا 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے کیا کیا؟ گنہ کیا ہے۔ ان شر الدواب، دال کو پچھلے لفظ را کے ساتھ بھی ملانا ہے، اور پھر اپنی حرکت کے ساتھ بھی ہم نے پڑھنا ہے۔ تو یہ جو خالی الف ہے اور یہ جو لام ہے اس کو ہم نے نہیں پڑھنا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ ان شر الدواب، دوبارہ پڑھیے۔ شر الدواب عند اللہ الصم، ہاں کو ہم نے صاد کے ساتھ ملانا ہے، یہاں پر بھی جو خالی الف ہے اور لام ہے یہ نہیں پڑھے جائیں گے۔ عند اللہ الصم البکم الذین، یہاں پر بھی خالی الف نہیں پڑھا جائے گا، میم کو لام کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ لام کے اوپر جزم آ چکی ہے۔ آگے دیکھیے، پھر میم کو لام کے ساتھ ملانا ہے، خالی الف نہیں پڑھا جائے گا۔ عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ نیکسٹ آیت کو دیکھتے ہیں، آیت نمبر 34۔ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے 2 ہی جگہ پر ایک لفظ آیا ہے، اور یہاں پر مدہ ہے دونوں ہی جگہوں پر۔ یہ مدہ کون سی ہے اور اس کو کیسے پڑھا جائے گا اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اللہ کا نام یہاں پر موٹا پڑھا جائے گا۔ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ہا کو ہم نے حلق کے درمیانی حصہ سے ادا کرنا ہے۔ وَمَا كَانُوا، یہ مد لازم ہے، ہم نے 4 الف کی مقدار اس کو کھینچنا ہے۔ كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، یہاں پر یہ جو مدہ ہے یہ مدہ متصل ہے کیونکہ حمزہ اسی کلمے میں آیا ہے، آگے وقف مختلق ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہا کی جو حرکت ہے اس کو گرانا ہے اور محض ہا کو ہم نے باقی رکھنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ان، یہاں پر آپ دیکھیے نون ساکنہ کے بعد حمزہ ہے، اور یہ حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، لہٰذا ہم نے یہاں پر اظہار کرنا ہے۔ ان اولیاؤہ، اس ہا کو ہم نے کھینچنا بھی ہے کیونکہ اس کے اوپر مدہ ہے، اور یہاں پر یہ جو یا کے اوپر مدہ ہے یہ بھی مدہ متصل ہے۔ ایک بار آپ بھی میرے ساتھ دہرا لیجئے۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب بڑھتے ہیں اس لیسن کی آخری آیت کی طرف، آیت نمبر 48۔ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے جارن تنوین ہے، اس کے بعد لام ہے، یہ قاعدہ جانیں گے، اور آگے ہی دیکھیے تراءت، تو یہاں پر یہ جو مدہ ہے یہ کون سی مدہ ہے، اور نیچے آ جائیے بریئن، اکثر لوگ اس کے بارے میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ یا کو پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا۔ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ
वइद ज़ाल को ढीले होंठों के साथ नरमी के साथ पढ़ा जाएगा, जबकि ज़ा को सीटी वाली आवाज़ और मजबूती के साथ पढ़ा जाएगा। नीचे आइए, लहुमुश्शैतान, तो कुछ लोग यहाँ पर पढ़ते हैं लहुम, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ला के आगे कोई अलिफ नहीं है, लिहाजा हमने उसको एक ही हरकत जो उसकी है ज़बर, उसके अकॉर्डिंग ही हमने उसको खींचना है। तो ये पढ़ा जाएगा लहुमुश्शैतानु अअमालहुम वक़ाल ला गालिब लकुमुल यौम मिनन नासि व इन्नी जारुल लकुम। यहाँ पर आप देखिए तनवीन के बाद लाम है, तो ये हरूफ यरमलून में से है। हमने पढ़ा था 2 हरूफ ऐसे हैं जिन पर हमने गुन्नाह नहीं करना होता, और उनमें से एक लाम है और दूसरा रा है। तो यहाँ पर देखिए तनवीन या नून साकिन के बाद जब भी लाम आए तो हमने वहाँ पर गुन्नाह नहीं करना, बग़ैर गुन्नाह के हमने इसको पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर व इन्नी जारुल लकुम, ठीक हो गया। आगे वक़फ़े जायज़ है। आगे चलते हैं। फलम्मा तराअतिल फ़िअतान, मद्दह और उसके बाद हमज़ा का एक कलमे में आना, यह मद्द मुत्तसिल की मिसाल है। और आगे देखिए फिल तिल, ता के बाद लाम है, लाम के साथ मिलाया जाएगा क्योंकि लाम पर जज़्म है, खाली अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। पढ़ते हैं फलम्मा तराअतिल फ़िअतानि नकस अला आक़िबैहि वक़ाल इन्नी बरीउम। यहाँ पर आप देखिए या के ऊपर मद्दा है और जज़म भी है, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, या को पढ़ना है और इसको खींचा जाएगा 4 या 5 अलिफ की मिक़दार। तनवीन के बाद यहाँ पर आगे देखिए मीम है, तो ये भी हरूफ़ यरमलून में से है, लेकिन यहाँ पर क्या किया जाएगा, हमने गुन्नाह करना है, तो यहाँ पर इदगाम भी होगा और गुन्नाह भी किया जाएगा। इन्नी बरीउम मिनकुम, नून साकिना के बाद काफ है, तो यहाँ पर इख्फा होगा, आवाज़ नाक के बांसे से अदा होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब मद्दा भी है, मद्दे लाजिम, तो हमने इसको सख्ती से भी पढ़ना है और खींचना भी है। इन्नी अरा मा ला तरौना, इस रा को हमने पूर्व पढ़ना है क्योंकि रा के ऊपर ज़बर आ चुकी है। मा ला तरौना इन्नी अखाफुल्लाह, यहाँ पर अल्लाह का नाम मोटा पढ़ा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का ये जो हमारा लेसन है यहीं पर कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। तजवीद कोर्स करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरा हर नया आने वाला लेसन आपसे स्किप ना हो जाए। इस लेसन को आगे भी शेयर कीजिए, आपके लिए भी सदका जारिया बन जाए।